السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ علی خامنہ ای نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ پر بھروسہ نہ کریں، البتہ کچھ معاملات میں دشمن کے ساتھ بات چیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق علی خامنہ ای نے اجلاس سے خطاب کیا جہاں انہوں نے صدر مسعود کی قیادت میں نئی حکومتی کابینہ کو قبول کیا۔ خامنہ ای نے کہا کہ نئی حکومت کی ترجیحات میں سے ایک مہنگائی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ خامنہ ای نے کہا کہ اقتصادی مسائل کے حل کو مغرب کے ساتھ مذاکرات سے منسلک کرنا حماقت ہوگی۔ ہمیں اپنی امیدیں دشمن سے وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے منصوبوں کے لیے دشمنوں کی منظوری نہیں چاہیے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ بعض معاملات پر دشمن کے ساتھ بات چیت کرنا اصولوں سے متصادم نہیں ہے۔ خامنہ ای نے کہا کہ حکام کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اس کا استعمال کرنے میں کسی خام خیالی بھی نہیں رہنا ہوگا۔ خامنہ ای نے کہا کہ مستقبل میں دنیا میں مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک ایجنسی قائم کی جا سکتی ہے اور وہ دوسرے ممالک کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی تیار کرنے سے روک سکتی ہے۔ ملک کے اندر مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کے فروغ میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ فرانسیسی حکومت نے پیغامات رسانی سے متعلق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام کے بانی پاول ڈورو کو جیل بھیج دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے دعویٰ کیا کہ پاول کی گرفتاری میں سیاست نہیں کی گئی، یہ ججوں پر منحصر ہے کہ وہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاول پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود مواد کی پالیسنگ میں ناکامی کے الزامات عائد کیے گئے۔ تاہم پاول دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی FBI نے ان کے پلیٹ فارم تک بیک ڈور سے رسائی چاہتی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پاول کے خلاف کارروائی کو دیکھتے ہوئے ویڈیو سے متعلق ایک اور بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بانی کرس پاولوسکی نے یورپ چھوڑ دیا ہے۔ فرانس سے پرواز کرنے کے بعد اپنے پیغام میں کرس پاولوسکی نے الزام لگایا کہ ملک میں آزادی اظہار سے متعلق فرانس کے صدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں اپنا پلیٹ فارم فرانس میں صرف اس لیے بند کرنا پڑا ہے کیونکہ وہاں آزادی اظہار نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہودی قابضین آنے والے ہفتوں کے دوران مسجد اقصیٰ پر غیر قانونی ڈھاوا بول سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہودی آباد کاروں کی مدد کے لیے اسرائیلی وزارت میراث $5,45,000 امریکی مختص کرے گی، جبکہ اسرائیلی حکومت مسجد اقصیٰ پر یہودی قابضین کے غیر قانونی ڈھاوے کو مالی معاونت کرے گی۔ یہودی قابضین کے غیر قانونی ڈھاوے کے سلسلے میں اسرائیلی وزارت میراث پولیس اجازت کے لیے قومی سلامتی کی وزارت سے رابطے میں ہے۔ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی بین گوئر نے اسرائیلی آرمی ریڈیو کو انٹرویو کے دوران مسجد اقصیٰ کے اندر یہودی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ بدنام زمانہ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی بین گوئر نے مزید کہا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینا ہمیشہ میری پالیسی رہی ہے اور وزیراعظم نتن یاہو کو اس حوالے سے معلوم ہے۔ اسرائیلی ڈرون نے جنین کے جنوب مشرق میں واقع گاؤں سیر میں ایک گاڑی پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ وفاق خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی کہ جنین کے جنوب مشرق میں واقع گاؤں سیر میں اسرائیلی ڈرون نے ایک گاڑی پر بمباری کی۔ وفا نے فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جاں بحق افراد کی لاشیں گاڑی سے نکال لی گئی اور انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈرون حملہ اس وقت ہوا جب اسرائیلی فورسز نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں سینکڑوں فوجیوں پر مشتمل ایک بڑے حملے شروع کر دیے۔ دوسری جانب وفا نیوز ایجنسی کے مطابق فارا پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملے میں 9 فلسطینی جاں بحق جبکہ دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ہلال احمر نے وفا کو بتایا کہ رافع میں ان کے حملے کو زخمیوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اسرائیلی فورسز نے کیمپ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور وہ ایمبولینس کو داخلے میں روک رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے اس کے اندرون بریگیڈ میں دماغی صحت کی انچارج خاتون افسر عدی اینگریڈ کو بریگیڈ کے ایک نئے مقرر کردہ کمانڈر کی طرف سے فوجیوں کو لبنان میں نسل کشی کرنے کا حکم دینے کو آشکار کرنے کے بعد سبکدوش کر دیا گیا۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن KAN اور نجی چینل 12 کی خبر کے مطابق عدی اینگریڈ نے ایک سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس کے اندرون بریگیڈ میں حال ہی میں تعینات کیے گئے بیسال نامی کمانڈر نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بریگیڈ سے کہا کہ میں اولین طور پر جنگجوؤں سے نسل کشی کی امید کرتا ہوں۔ لبنانی دیہات ویران رہیں گے اور تمام راستوں کی ناکہ بندی رہے گی۔ ایک اور پوسٹ میں انہوں نے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ کی زیر قیادت کی انتہائی دائیں بازو کی مذہبی صہیونیت پارٹی سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کو خون کا پیاسا فرقہ قرار دیا ہے، جس پر پارلیمنٹ کی آئین، قانون اور انصاف کمیٹی کے چیئرمین سیمچار وتھمین، وزیر دفاع، چیف آف جنرل اسٹاف اور خارجہ امور اور سلامتی کمیٹی کے چیئرمین کو ایک مراسلہ روانہ کرتے ہوئے اینگریڈ کے خلاف ڈسپلن، تحقیقات اور قانونی کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ سموٹریچ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ کیا کوئی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے تاحال اس عورت کو فوج سے خارج کرنے کے اعلان کو سنے بغیر ہم آج صبح بیدار ہوئے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد اینگریڈ کو سوشل میڈیا پر بیسل کے بارے میں پوسٹ کی وجہ سے سبکدوش کیا گیا ہے۔
ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے نتیجے میں میکسیکو کے صدر اینڈریس مینوئل نے امریکہ اور کینیڈا کے سفیروں کے ساتھ تعلقات معطل کر دیے ہیں۔ دارالحکومت میکسیکو سٹی کے سرکاری محل میں منعقدہ روزانہ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اوبرادور نے اعلان کیا کہ امریکی اور کینیڈا کے سفیروں کے ساتھ تعلقات فی الحال معطل کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری عدالتی اصلاحات پر تنقید کی۔ اوبرادور نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور کہا کہ امریکی سفیر کین سالازار کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں لیکن وہ فی الحال معطل ہیں۔ انہیں میکسیکو کی خود مختاری کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، البتہ ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، لیکن ہم ان سے احترام اور افہام و تفہیم کی توقع ضرور کرتے ہیں۔ روس کی نیم خود مختار ریاست جمہوریہ تاتارستان کے خازان بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ڈرون حملوں کے خطرے کی وجہ سے پروازوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق روسا ویسٹسیا نے اعلان کیا کہ یہ پابندیاں ماسکو کے وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے نافذ ہوئیں اور ان کا مقصد پروازوں کی سلامتی کو یقینی بنانا تھا۔ خازان ہوائی اڈے پر اترنے والے طیاروں کا رخ سمارا ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا۔ روسی ٹیلی گرام چینل بازا نے لکھا کہ پروازوں کی معطلی کا تعلق ڈرون حملے کے خطرے سے ہے۔ ڈرون حملوں کے خطرے کی وجہ سے اپریل میں کازان ہوائی اڈے کو پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ ماہ جون میں بھی سلامتی کے تحت ہوائی اڈے پر عارضی بندش تھی۔ روس اور یوکرین کی سرحد سے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خازان اس سے قبل بھی یوکرین کے ڈرونز کا نشانہ بن چکا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محمود عباس نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شہزادہ سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جہاں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، وہیں غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ سلمان کے ساتھ اپنی ملاقات میں عباس نے فلسطین میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کے حوالے سے اسرائیلی حکام کے اشتعال انگیز بیانات اور طرز عمل کے خطرے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ خاص طور پر اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر کے اشتعال انگیز بیانات اس ملاقات میں باعث توجہ رہے۔ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان نے باور کرایا کہ سعودی عرب تمام بین الاقوامی اور علاقائی اطراف کے ساتھ رابطوں کے ذریعے جارحیت رکوانے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد کے مطابق ان کا ملک فلسطینی عوام کو ان کا قانونی حق دلانے اور منصفانہ اور مستقل امن یقینی بنانے کے لیے اہل فلسطین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سامنے مختلف ممالک میں تعینات نئے سفراء نے حلف اٹھایا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سلطنت عمان، موریطانیہ، یوکرین، سائپرس، کیمرون، آئرلینڈ اور مالی میں نئے سفراء کا تعین کیا گیا۔ نئے سفیروں کے حلف اٹھانے کی تقریب میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز موسلا دھار بارش ہوئی جس کے سبب سڑکیں زیر آب آ گئی۔ سعودی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق زائرین نے مسجد حرم میں نماز مغرب بارش کے دوران ادا کی اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگی۔ اس دوران کعبے کی چھت سے پانی میزاب رحمت کے ذریعے نیچے گرتا رہا۔ میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی جانب نصب ہے۔ اس سے بارش کا پانی حجر اسماعیل کی جانب والے حصے میں گرتا ہے۔ واضح کہ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد حرم کی خدمت پر معمور متعدد سرکاری اداروں کے تعاون سے مسجد حرم میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے تاکہ آنے والے زائرین کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بارش کے دوران مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر فوری طور پر پانی کی نکاسی اور فرش خشک کیے جانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عبادت کے دوران زائرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی بین الاقوامی کانفرنس جنوری 2025 کو ریاض میں منعقد ہوگی۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی عرب فیوچر منرلز فورم یعنی FMF کے 4تھے ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔ یہ کانفرنس 14 سے 16 جنوری 2025 تک ریاض کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں منعقد ہوگی۔ فیوچر منرلز فورم میں دنیا کے اعلیٰ فیصلہ ساز سخت چیلنجوں پر ایکشن کے لیے جمع ہوتے ہیں، جہاں معدنیات کو ترقی، عالمی خوشحالی اور توانائی کی منتقلی کے کنجی کے طور پر عالمی ایجنڈے میں سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ 2022 سے فیوچر منرلز فورم نے معدنیات پیدا کرنے والے ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور دنیا کو درکار اہم معدنیات کی سپلائی چین بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ترکیہ نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر کے بیانات مسلم امہ میں غم و غصے کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے مسجد اقصی میں عبادت گاہ کی تعمیر کے بارے میں اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر کے بیان کے بعد اب ایک تحریری بیان شائع کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مسجد اقصی میں عبادت گاہ کی تعمیر کے حوالے سے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر گوئر کے بیانات بیت المقدس میں مقدس مقامات کی حیثیت اور
شناخت کو تبدیل کرنے کی اسرائیل کی پالیسیوں کی ایک نئی اور انتہائی خطرناک مثال ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جاری حملوں سے علاقائی اور عالمی استحکام کو ہر روز زیادہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات کریں اور فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کریں۔ واضح کے انتہائی دائیں بازو کے بن گوئر نے مسجد اقصیٰ میں ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان نے اعلان کیا کہ اس کی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجی کاری کے لیے بولی دینے کا عمل 1 اکتوبر کو ہوگا۔ پرائیویٹائزیشن کی وفاقی وزارت کے سیکرٹری جواد پال نے آج ایک پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ PIA کی نجی کاری کے لیے جانچ پڑتال سپٹمبر میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد 1 اکتوبر کو ایئر لائن کی بولی لگائی جائے گی۔ تاہم پاکستان کی مرکزی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ PIA خریدنے والے تمام 6 کاروباری گروپوں نے اس کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کے بعد ایئر لائن پر عائد ٹیکسز پر اعتراض کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بولی کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ٹیکسز ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ترکیہ ادارے برائے آفات و ہنگامی حالات نے بنگلہ دیش میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کو امدادی پیکج فراہم کر رہی ہے۔ آفات کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش میں 20 اگست کو آئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو انسانی امداد کی ترسیل بلا تعطل جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہماری آفات ٹیم اس آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اور خشکی سے رابطہ منقطع ہونے والے فینی علاقوں کے دیہاتوں تک کشتیوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ تقسیم شروع ہونے والے 16,750 امدادی پیکجوں کے ساتھ ہم خطے میں بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور آفت کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں 27 افراد کے لقمہ اجل بننے والے سیلاب سے 45 لاکھ شہری متاثر ہوئے ہیں۔